رحمت بدن سانسیں چراغ المفن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر جن کے صدقہ جلیل سے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا اور انسانیت کو انسانیت کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کا موقع ملا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور برکتوں والی نشست لے کے سید عتیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کریم کے جاتے جاتے ان بابرکت لمحات میں ایک ایسے حساس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی میں ہمت کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے معاشرے کو جنت کا معاشرہ بنا سکتا ہے، اور یہ ایسا معاملہ تھا جب یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ظاہری حیات تھی تو اس ایک معاملے کو بڑا عروج اور علو حاصل تھا اور لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حق جو مجھے اور آپ کو ادا کرنے ہیں اور ہر لحاظ سے ادا کرنے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی بات بیان کی گئی کہ وہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑا تقوی، بڑی پرہیزگاری، بڑی سخاوت اور جتنی بھی خوبیاں اوصاف حمیدہ بیان کیے جا سکتے ہیں وہ اس عورت کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن آقا اس کی زبان بڑی سخت ہے اور اس کی زبان سے اس کے پڑوسی، اس کا محلہ، اس کا علاقہ، اس کے متعلقہ لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ ایک طرف حقوق اللہ میں وہ کس مقام پر ہے اور دوسری طرف حقوق العباد میں وہ کس نیچے مقام پر ہے۔ تو پتہ ہے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخی عورت ہے، جنت میں نہیں جائے گی۔ کسی اور موقع پر ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا، میرے آقا اخلاق اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، لوگوں کی آؤ بھگت بڑے منظم شرعی انداز میں کرتی ہیں، بڑا خیال رکھتی ہیں، زبان میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے جس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ حضور عبادت میں سست ہیں لیکن اس سارے معاملے میں بڑی جلدی جلدی سارے امور نمٹاتی ہیں۔ پتہ ہے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ جنت الفردوس میں جائیں گی۔ ان ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھیے، پھر اپنی ذات کو سامنے رکھیے اور پھر اس آئینے میں دیکھیے کہ کیا ہم حقوق العباد کی تمام شاخوں کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے سے حقوق العباد اللہ کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے؟ قرابت داروں کے لیے کیا کیا احکام دیے اور کس کس طریقے کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس سے ملایا؟ حقوق العباد میں والدین کے حقوق، یہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنے ہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی تابع داری کرے، وہ والدین کی خدمت کرے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان کی ہر بات کو سوائے شرک اور کفر کے تسلیم کرے اور حد الوسع ان کی تابع داری کرے۔ اسی طرح والدین کے سامنے اولاد کے حقوق کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دین اسلام پہ پروان چڑھانا ہے، تربیت کا انتظام بھی کرنا ہے، ماں کی گود سے یہ انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ختیجۃ الکبریٰ کی گود سے فاطمہ الزہرا کا انتظام شروع ہوا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ گود سے جناب سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ زینب کا انتظام شروع ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گود سے آپ کی اولاد کا انتظام شروع ہوا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، تربیت کا انتظام کرنا ہے،
تعلیم کا انتظام کرنا ہے، ایک خاص وقت تک نان اور نفقہ کا انتظام کرنا ہے، اولاد کو خیر اور شر کی تمیز دینی ہے، ان کا جو وقت بنتا ہے وہ وقت دینا ہے، جو شفقت ان کو چاہیے وہ شفقت آپ نے دینی ہے، وہ محبت مادری بھی ہے اور شفقت پدری بھی، اور اپنی اولاد کو بہترین شہری بنانا ہے، اعلیٰ امتی بنانا ہے، اور ان کے کردار اور اخلاق کو سنوارنا ہے۔ زوجین کے حقوق، کہ میاں اور بیوی کے حقوق بھی حقوق العباد میں ہیں، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ ایک دوسرے کی چادر ہیں، یہ ایک دوسرے کا راز ہیں، کہ جب یہ کسی مخصوص رشتے میں جانے لگتے ہیں تو احکم الحاکمین بھی حیا فرماتے ہیں، اور وہ واحد وقت ہوتا ہے جب رب اپنے اختیار اور کرم سے اس طرف نہیں دیکھتا۔ تو ان کا ایک ایک معاملہ ان کے لیے ہے، بیوی کو شوہر کے اور شوہر کو بیوی کے ماں باپ کو تعظیم تکریم دینی ہے، بہنوں اور بھائیوں کو تعظیم اور تکریم دینی ہے، کسی نے ایک اپنے آپ کو اعلیٰ اور کسی نے دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا، کوئی ارفع اور اعلیٰ نہیں ہے۔ آپ نے وہ سارے معاملات جو اللہ کے رسول اپنی زوجین کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ طے کیا کرتے تھے، ان سارے معاملات میں اہمیت دینی ہے، والدین کے حقوق کو بھی سامنے رکھنا ہے، اولاد کے حقوق کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق، اگر آپ کا رشتہ دار غریب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو، آپ اپنے احباب کو نوازتے ہوں لیکن آپ کی بہن، آپ کے بھائی آپ کے در سے سنوارے نہ جاتے ہوں، ان کی مشکلات کو آپ حل نہ کر سکتے ہوں، ان کی پریشانیوں کو آپ دور نہ کر سکتے ہوں، تو یہ وآت ذی القربیٰ کے حکم میں نہیں آتا۔ آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے میرے نبی کا کیا کیا طریقہ تھا، آپ نے کس طریقے سے رشتہ داروں کا پاس رکھا۔ رشتہ داروں میں بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا، چچی، ماموں، خالہ، پھپھو، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، الغرض اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کے مال میں ان کا حق رکھا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اکثر حضور کے پاس آتے، حضور میں کام کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں ہمت کرتا ہوں، میں جہد کرتا ہوں، میں جستجو کرتا ہوں، لیکن میرا بھائی کچھ نہیں کرتا۔ تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، کہا کہ محنت تیری ہے، نصیب اس کا ہے، محنت تیری ہے، نصیب اس کا ہے۔ اگر تو آج اپنے بھائی کو چھوڑے گا بس محنت کرتا رہ جائے گا، تجھے جو ملتا ہے وہ اس کے نصیب سے ملتا ہے۔ پتہ نہیں کس کا نصیب میری اور آپ کی زندگیوں میں رحمتیں اور برکتیں بن کے آئے۔ پڑوسیوں کے حقوق پڑھے نا صحابہ کرام کی زندگیوں کو، وہ تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا جیسے وراثت میں حق دے دیا جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے کے شوربے سے پڑوسی کے بھوکے بچوں کو تکلیف نہیں دو۔ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے، یہ احساس رکھنا ہے، پڑوسی آپ کے اطراف کے گھر والے میں بھی ہے، آپ کی گلی میں بھی ہے، سامنے کا گھر، پیچھے کا گھر، یہ سارے پڑوسی ہیں۔ آپ کی زبان سے یہ محفوظ رہیں، آپ کی نگاہ سے یہ محفوظ رہیں۔ وہ بدتر انسان ہے جس کی نگاہ سے پڑوسی کی بہنیں، بیٹیاں اور پڑوسیوں میں سے کسی کی بیوی اس کی نگاہ سے اگر محفوظ نہیں ہے، وہ زبان سے کچھ نہیں کرتا، وہ کوئی عمل نہیں کرتا، پھر بھی اس کے لیے جہنم کا حکم آئے گا۔ یہ حضور کی احادیث سے ثابت ہیں۔ عامت الناس کے حقوق، یہ پڑوسی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ماں باپ بہن بیٹی اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں آتا، اہلیہ نہیں ہے، لیکن عامت الناس کے بھی تو حق ہیں۔ آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، کسی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو اس کا حق کیا ہے؟ یہ آپ کو بھی سمجھ ہے، یہ مجھے بھی سمجھ ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے دست دراز کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر بغیر کسی استحقاق کے آپ اللہ پاک سے مانگتے ہو اور اللہ پاک آپ کو عطا بھی فرماتے ہیں تو آپ اسے بھی بغیر کسی استحقاق کے دیجئے۔ آپ دھتکارنے والے کون ہو؟ اپنے رستے سے ہٹانے والے کون ہو؟ عامت الناس کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی یتیم نظر آئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس ایک ہاتھ پھیرنے کا بدلہ بھی میرا رب کتنا کریم ہے، اس کا حبیب کتنا کریم ہے۔ کہا سر پر جتنے بال ہوں گے اتنے تمہارے نامہ عمل سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور بال گنے نہیں جا سکتے۔ یہ ان گنت معافی کا اعلان ہے۔ اگر آپ نے کسی کی کسی بات کو دیکھا اور آپ نے مسکرا دیا، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، فرمایا جب تک اس کے دل کو سکون ملے گا تمہیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔
آپ کا عامت الناس کا حق یہ ہے کہ کسی کا عیب دیکھا ہے تو پردہ ڈالیے. جس طریقے سے لوگوں کے لیے آپ مددگار بن سکتے ہیں جمیع امت مسلمہ کے لیے. آج کرونا کے ایام میں اپنے اطراف و اکناف میں دیکھیں کس کس کو چیریٹی کی ضرورت ہے, کس کس کے ساتھ آپ ویلفیئر ایکٹیویٹیز اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں. خدا را ہر چیز کو ظاہری دنیا کے لیے نہ کیجئے, باطنی اور روحانی دنیا کے لیے بھی کیجئے. تو یہ حضور کا حکم ہے کہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے ہیں. آقا کونین نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ حضور کا بڑا واضح پیغام ہے. آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھوں سے دیگر مسلمانوں نے محفوظ رہنا ہے تو پھر آپ کا ایمان کامل ہے, پھر آپ مسلم ہیں, پھر آپ مومن ہیں, پھر آپ اس مقام پر ہیں, اس عروج پر ہیں. تو اس ساری بحث کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں حضور کے کس قول پر عمل کرنا ہے؟ ہمیں حضور کے اس قول پر عمل کرنا ہے خیرکم من ینفع الناس, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے, جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے, جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. یہ لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے نہیں آیا, یہ لوگوں کے لیے مسائل بننے نہیں آیا, یہ اپنے اہل و عیال کو بھی نفع دیتا ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ, بہترین وہ ہے جو اہل کے لیے بہتر ہے, اور بہترین وہ ہے جو عام لوگوں کے لیے بہتر ہے. تو آپ کو درجوں کی سمجھ ہونی چاہیے. سب سے پہلے اپنی والدہ, اپنے والدین کو سامنے رکھیں, پھر اپنی زوجہ کو سامنے رکھیں, پھر اپنی اولاد کو سامنے رکھیں, پھر اپنے رشتہ داروں کو سامنے رکھیں, پھر اپنے پڑوسیوں کو سامنے رکھیں, پھر عام لوگوں کو سامنے رکھیں, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق خیال رکھیں. جناب انس بن مالک حضور کے خادم تھے, فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی. کتنی دفعہ ایسے ہوتا کوئی چیز بھول جاتا, کوئی چیز خراب ہو جاتی, جلدی لانی ہوتی میں تاخیر سے لے کے آتا. ایک دفعہ بھی میرے آقا کی پیشانی پر شکم نہیں آیا, ایک دفعہ بھی آپ نے شکن نہیں ڈالا, ایک دفعہ بھی آپ نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا. جب بھی میں آپ کے در پہ آتا آپ مسکرا کے کرم فرماتے. میرے آقا نے غلاموں کو کیا حق دیے, مال غلاموں کو دیتے, کوئی بھی چیز آتی تو سب سے پہلے غلاموں کو عطا فرماتے تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہیں آئے کہ ہم غلام ہیں. حضور نے بتایا الجنت تحت اقدام الامہات, یہ میرے نبی کا قول ذی شان ہے. حضور نے بتایا باپ کے لیے انتا و مالک لابیکا, حضور نے بتایا کہ چچا باپ کی مثل ہے, حضور نے بتایا کہ پھپھو اور خالائیں ماؤں کی مثل ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیوی کا باپ تیرے باپ کی طرح ہے, اور تیری بیوی کے لیے تیرا باپ اس کے باپ کی طرح ہے, اس کی ماں تیری ماں ہے, اور تیری ماں اس کے لیے اس کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. حضور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیوی کی بہن ہے وہ تیرے لیے تمہاری بہنوں کی طرح ہے, اور یہ پورے محرمات کا چیپٹر قرآن پاک سے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو مجھے بتائیں ہے کوئی ایسا دین جو حقوق العباد میں اتنا خیال رکھتا ہو؟ اب حقوق العباد میں صرف انسان نہیں آتے. آپ نے اگر اپنے گھر میں پودے لگا رکھے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے انداز میں ان کا خیال کرنا ہے, کانٹ چانٹ کرنی ہے, پانی دینا ہے, ان کو ان کا رزق بہم پہنچانا ہے. پھر وہ شجر سایہ دار بھی بنے گا, پھل دار بھی بنے گا, خوشبودار بھی بنے گا. اور ادھر بھی اللہ کا کرم دیکھیے, جب تک وہ سرسبز اور شاداب رہے گا اللہ کا ذکر کرے گا, اور جب تک اللہ کا ذکر کرے گا آپ کے نام عمل میں اجر اور ثواب لکھا جائے گا. آپ کے پاس اگر جانور ہیں, کہ ہم نے نہیں پڑھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزر رہے تھے تو ایک اونٹ نے حضور کے سامنے شکایت کی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے تو چڑیا سر پر منڈرانے لگی, تو حضور نے پوچھا کون ہے جو اس کے گھونسلے سے اس کی اولاد کو, اس کے بچوں کو اٹھا کے لایا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو رستے میں پتا چلا 10,000 کا لشکر اور امن سے فتح کرنا مقصود تھا. اس رستے پر پتا چلا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہیں اور یہ اس کا وقت چل رہا ہے. حضور نے 10,000 کے لشکر کو رستہ بدلنے کا حکم دے دیا. بتایا کہ حقوق العباد کیا ہے, رستے کا حق کیا ہے, پہاڑوں کا حق کیا ہے, قبر والوں کا حق کیا ہے, قبرستان کا حق کیا ہے, مساجد کا حق کیا ہے. ان تمام چیزوں کو جو بندہ جمع کرے گا وہی ایمان کامل کی عزتوں کو پائے گا. تو یہ پیغام آج آپ کے سامنے انتہائی جامع ہے کہ یہ عید الفطر کا دن آ رہا ہے.
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور ہاتھ سے پکڑ کے گھر لے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ باپ محمد رسول اللہ ہے اور ماں عائشہ صدیقہ ہے، بہن فاطمہ تو زہرا ہے اور بھائی حسنین کریمین ہیں، میرا نبی تو یوں بھی دیتا تھا اور جب بھی دیتا اتنا دیتا، کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، یا رحمت للعالمین۔